مسیح کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت پہ اسلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور اس کی گہری حضوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہے۔ خداوند نے آج پھر سے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم خدا کے کلام کو سن سکیں، سیکھ سکیں۔ خدا کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، اور ہم جب بھی اس کو پڑھتے ایک نئی برکت، ایک نیا مسا، ایک نئی قوت خداوند ہمیں دیتا ہے۔ اور ہم خدا کے کلام کے لیے بائبل مقدس جو خدا کا الہام ہے، ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں، آج خدا کے کلام میں سے جس ٹاپک پر آپ کے ساتھ میں بات چیت کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے گناہوں سے نجات ملتی ہے۔ یعنی نجات ہمیں گناہوں سے کیسے ملتی ہے؟ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے نام پر، یسوع کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ جب ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں تو ہمارے گناہوں سے ہمیں نجات مل جاتی ہے۔ اس لیے ضرور ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے، اعمال کی کتاب اور اس کا 4 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ نبیوں کو مانتے، رسولوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن صرف ایک ہی نام ہے زمین کے اوپر، دنیا کے اندر ایک ہی نام ہے، اور وہ نام کون ہے؟ وہ نام یسوع نام ہے۔ وہ خدا کے بیٹے یسوع کا نام ہے، اور جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے، جیسے باپ نے لکھا، دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو میرے عزیزو، ضرورت ہے کہ اگر آج بنی نوع انسان جو گناہ کی کیچ میں، اس گناہ بری دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، آج لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن گناہ پر ہنس کر وقت گزار دیتے، اور پھر کیا ہے کہ گناہ کو محسوس نہیں کرتے ہیں۔ لیکن گناہ جو ہے وہ ہمیں نہ صرف خدا سے دور کرتا، بلکہ گناہ جو ہے اس سے خداوند نفرت کرتا ہے، خدا ناراض ہو جاتا ہے، اور خداوند جو ہے گناہ کو، خدا کی آنکھ جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتی۔ اس لیے گناہ گار شخص کو یہ ضرورت ہے کہ وہ نجات پائے، وہ گناہوں سے بچ جائے، وہ نجات پائے، اور نجات پانے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی نام ہے، ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ خدا کا اکلوتا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس لیے جب کوئی اس پر ایمان لاتا ہے، رسولوں کے اعمال میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اور کسی کے وسیلہ سے، کسی کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے۔ نجات کس کے وسیلہ سے ہے؟ خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم اس پر ایمان لانے والے ہوں۔ جیسے مرکز کی انجیل میں لکھا ہے، اس کے 16ویں باب کی 16، 17 اور 18 آیت میں، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے، یعنی یسوع نام سے، بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ اب یہ ساری بلیسنگ، برکت کیسے ملتی ہے؟ جب ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی یسوع پر ایمان لائے گا وہ کیا ہے؟ نجات پائے گا۔ اور جو ایمان نہ لائے، اس آیت 16 آیت کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ جو ایمان نہ لائے، اس کا تعلق کسی بھی رنگ و نسل سے ہے، وہ کہیں سے بھی ہے، اس کو یسوع پر ایمان لانا ہے۔ اور جب کوئی یسوع پر ایمان لائے گا تو وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہیں لائے گا اس کے بارے میں لکھا ہے وہ مجرم کیا ہے؟ ٹھہرایا جائے گا۔ بلکہ یوحنا کی انجیل اور اس کے 3 باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، جو اس پر، یعنی یسوع پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ جو اس پر ایمان نہیں لاتا
اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ یعنی جو بھی کوئی بھی شخص ہے، اگر وہ خداوند یسوع پر ایمان لاتا ہے، خداوند یسوع پر ایمان لاتا ہے، تو اس پر سزا کا حکم جو ہے وہ نہیں ہے، اس کو سزا نہیں مل سکتی، وہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا، کیونکہ یہ نجات ابدی نجات ہے۔ اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے۔ جب ہم دل سے ایمان لے آتے ہیں، ہم یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے، تو لکھا جو اس پر یعنی یسوع پر ایمان لاتا ہے، اس پر سزا کا حکم کیا ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا، اس پر کیا ہے؟ سزا کا حکم ہو چکا۔ یعنی یہ کینسل ہونے والا نہیں ہے، یہ کسی اور وسیلے سے نجات کسی بھی شخص کو، کسی بھی اس کا رنگ و نسل سے، مذہب سے تعلق ہے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ یسوع مسیح پر ایمان لائے۔ اور جب یسوع پر ایمان لائے گا، نہ صرف اس کو کیا ہے، وہ باقاعدہ طور پر نجات پائے گا، بلکہ کیا ہے، اس پر سزا کا حکم نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کی زندگی میں جو مرکز کی انجیل 16ویں 17ویں 18ویں آیت ہم نے پڑھے ہیں، یہ بلیسنگ، یہ معجزات اس کی زندگی سے کیا ہے؟ رونما ہوں گے۔ اس لیے کیونکہ لکھا ہے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لاتا، اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ بلکہ یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 36ویں آیت میں لکھا ہے، جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا، بلکہ اس پر خدا کا کیا ہے؟ غضب رہتا ہے۔ اب 3 چیزیں، پہلی بات یہ ہے کہ کیا ہے؟ اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اور دوسری بات اسے نجات نہیں ملے گی، اور تیسری بات یہ ہے کہ جو اس کے خدا کے بیٹے، اکلوتے بیٹے کو نہیں مانتا، زندگی کو نہ دیکھے گا، بلکہ اس پر خدا کا کیا ہے؟ غضب رہتا ہے۔ اور جو ایمان لے آتا ہے اس کو ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی، ابدی نجات اس شخص کو کیا ہے؟ مل جاتی ہے۔ اس لیے گناہ ہمیں خدا سے دور کر دیتا ہے، گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے، گناہ سے پاک زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اعمال کی کتاب اور اس کے 16ویں باب کی 31ویں آیت میں لکھا ہے، انہوں نے کہا خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ کیا ہے؟ نجات پائے گا۔ اس واقعہ کو ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں کہ ایک بڑا خاص واقعہ ہے، اور یہ واقعہ کیا ہے کہ اگر اعمال کی کتاب اور اس کے جو ہے 16ویں باب کی ہم 16ویں آیت سے پڑھیں تو یہ واقعہ ہمارے سامنے آئے گا کہ یہ کیا واقعہ ہوا تھا، اور پھر ان کو جو ہے وہ شخص جو باقاعدہ طور پر دروغہ تھا اس قید خانے کا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے پوچھا ان سے کہ بھائیوں میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے تو کیا ہے؟ نجات پا سکتا ہے۔ اس کی 16ویں آیت سے پڑھوں گا تاکہ اس واقعہ کو ہم پڑھ سکیں، سن سکیں اور سیکھ سکیں۔ لکھا ہے، جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے، پالوس رسول اور سلاس، تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیب دان روح تھی، وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی۔ وہ پالوس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں۔ وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی۔ آخر پالوس سخت رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس روح سے کہا کہ میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا۔ وہ اسی گھڑی نکل گئی۔ اور آگے لکھا، جب اس کے مالکوں نے دیکھا کہ ہماری کمائی کی امید جاتی رہی، تو پالوس اور سلاس کو پکڑ کر حاکموں کے پاس چوک میں کھینچ کر لے گئے اور انہیں فوجداری کے حاکموں کے آگے لے جا کر کہا، یہ آدمی جو یہودی ہیں ہمارے شہر میں بڑی کھربلی ڈالتے ہیں اور ایسی رسمیں بتاتے ہیں جن کو قبول کرنا اور عمل میں لانا ہم رومیوں کو روا نہیں، اور عام لوگ بھی متفق ہو کر
ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے، اور فوجداری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے اور بیعت لگوانے کا حکم دیا، اور بہت سے بیعت لگوا کر انہیں قید خانہ میں ڈالا، اور دروغہ کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگہبانی کرے۔ اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کھانٹ میں ٹھونک دیے۔ آدھی رات کے قریب پالوس اور سلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، اور قیدی سن رہے تھے کہ یکا یک بڑا بونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی۔ اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑیں، اور دروغہ جاگ اٹھا اور قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے، پس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا، لیکن پالوس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا، کیونکہ ہم سب موجود ہیں۔ وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور کانپتا ہوا پالوس اور سلاس کے آگے گرا اور انہیں باہر لا کر کہا، اے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ 31ویں آیت جو پہلے بھی میں نے پڑھی ہے، پھر دہرائی دیتا ہوں۔ انہوں نے یعنی پالوس اور سلاس نے انہوں نے کہا، خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ کیا کرے گا؟ نجات پائے گا۔ اور انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا، اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے، اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا، اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھایا، اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی۔ یہ واقعہ ہوا یعنی کیسے جب پالوس اور سلاس یعنی ایک جگہ دعا کرنے جا رہے تھے، تو ایک جو ہے شخص، ایک لونڈی، اس میں ایک بدروح کام کرتی تھی، غیب کی جو ہے وہ روح کام کرتی تھی، کہ جو ان کی کمائی کا بڑا ذریعہ تھا اس کے مالکوں کا۔ تو جب وہ پالوس کے بارے میں، سلاس کے بارے میں یہ بات کہتی تھی بار بار کہ یہ خدا تعالیٰ کے لوگ ہیں جو تمہیں نجات کی راہ کی خبر دیتے ہیں، تو میرے عزیزو کیا ہوا کہ وہ بار بار اسی طرح کرتی تھی۔ پالوس اس کی ساری حرکتوں سے رنجیدہ ہوا، اور پالوس نے یسوع مسیح کے نام سے اس کو حکم دیا کہ اس میں سے نکل جا، اور وہ بدروح اس میں سے نکل گئی، اور ان کے مالکوں کی جو ہے کمائی کا ذریعہ جاتا رہا۔ تو انہوں نے حسد سے پالوس کو اور سلاس کو کیا ہے، فوجداری کے اندر یعنی فوج کو، حاکموں کو اس کے جو ہے ان کو گرفتار کروا دیا، قید کروا دیا۔ لیکن قید کے اندر دیکھیں، میرا دل پالوس اور سلاس کے لیے شکر گزاری سے بھرا ہے۔ آج بھی ایماندار جو خدا کی حمد پرستش عبادت کرتے ہیں سچے دل سے، گناہ سے پاک رہ کر، ہم ان کے لیے شکر گزار ہیں کہ یہ دونوں قید خانہ میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ دعا کر رہے ہیں، یہ خدا ان کی حمد و ثنا، پرستش اور حمد و ثنا کر رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ لکھا کہ قید خانہ کی جو ہے نیو ہل گئی، دروازے کھل گئے، اور بقیہ طور پر جو بیڑیاں تھیں وہ کیا ہے ان کے پاؤں سے، ان کے ہاتھوں پاؤں سے ٹوٹ گئیں، یعنی وہ تمام زنجیریں ٹوٹ گئیں، اور وہ کیا ہے آزاد ہو گئے۔ اور دروغہ نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو اس نے سوچا کہ یہ تو قیدی جو ہے وہ بھاگ گئے، اب میری خیر نہیں، کیونکہ مجھے تو حاکم نہیں چھوڑیں گے، وہ کہیں گے تو جو ہے آرام کی نیند سو رہا تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہ چراغ لے کر اندر کود پڑا، جو ہے اپنے آپ کو تلوار کھینچ کر مارنے لگا۔ تو پھر کیا ہے، پالوس نے اس کو زور سے آواز دی کہ اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا، ہم سب موجود ہیں۔ اور وہ چراغ منگوا کر یعنی روشنی کر کے ان کے پاس اندر جا کودا اور ان کو کہا کہ اے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ تو پالوس اور سلاس نے ان کو خدا کا کلام سنایا، اور کلام سنانے کے بعد اس کو کہا کہ اگر تو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے، خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع پر ایمان لائے، تو نجات پا سکتا ہے، تو اور تیرا گھرانہ نجات پا سکتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس نے کیا کیا کہ وہ انہیں اپنے گھر لے گیا، ان کے زخموں کو دھویا، بلکہ کیا ہے دسترخوان بچھایا، ان کو کھانا کھلایا، اور پھر اپنے سارے گھرانے کے سمیت جو ہے، اپنی بیوی بچوں سمیت جو ہے وہ کیا ہے یسوع مسیح پر ایمان لایا، اور جو ہے نجات حاصل کی، اور پھر خوشی کرتا رہا۔ آج بھی میرے عزیزو ضرور ہے،
آج بنی نوع انسان کو، سننے والوں کو، دنیا کو جو سب سے بڑی ضرورت ہے دنیا کی، وہ گاڑی بنگلہ نہیں ہے، وہ نجات ہے۔ نجات جو ہے وہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، نجات پانے کی، نجات کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور نجات کے لیے صرف اور صرف ایک ہی نام ہے، اور وہ نام یسوع نام ہے۔ جب تک کوئی یسوع پر ایمان نہیں لاتا، جب تک کوئی یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتا، جب تک کوئی خدا کے اکلوتے بیٹے پر ایمان نہیں لاتا، وہ نجات نہیں پا سکتا۔ جیسے اعمال کی کتاب میں ہم نے پڑھا ہے کہ دنیا میں اور کوئی نام نہیں بخشا گیا ہے۔ ہم نبیوں کو مانتے، رسولوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن نجات صرف یسوع کے نام میں ہے، نجات صرف یسوع کے پاس ہے۔ اس لیے یسوع پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کی، یسوع کے ساتھ چلنے کی، اور یسوع کو جو ہے اپنے زندگی میں ہم سب کو، بلکہ بنی نوع انسان کو جو گناہ میں زندگی گزارتے ہیں، انہیں اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ نجات پائیں، گناہوں سے نجات پا کر اس جہنم کی آگ سے، جو کہ بڑی خطرناک ہے، جو کہ بقیہ طور پر آگ کی جھیل ہے، اور اس سے بچ جائیں، اور اپنی نجات حاصل کر کے خداوند کا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کرے۔ اور میرے عزیزوں، یہ جیتے جی ہے، بائبل بتاتی ہے مرنے کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جیتے جی ہمیں خداوند کے کلام کو پورا کرنا ہے، ہمیں یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے، ہمیں اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے، ہمیں جو ہے اس کے نقش و قدم، اس کے فالوورز بننا ہے۔ اور جب ہم ایسا کریں گے تو ہم روز زمین پر بھی باعث برکت اور آسمان پر بھی ہمیشہ کی زندگی کیا وارث بنیں گے۔ اس لیے آئیں آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دے، اور ہم سب کو، بلکہ بنی نوع انسان کو یہ فضل بخشے کہ وہ اس پر ایمان لائیں اور نجات پا کر اپنے گناہوں کو اپنی زندگی سے دور کر سکیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت بخشے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں، ہم دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، یسوع کے نام میں تیری پاک حضوری میں آتے ہیں۔ تیرا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے، تیرا کلام جو زندگی ہے، تیرا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا میں اور کوئی نام نہیں بخشا گیا، صرف ایک ہی نام ہے، اور وہ یسوع نام ہے۔ ہم یسوع نام کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خداوند جتنے تیرے لوگ ہیں تجھ پر ایمان رکھتے، تیرے ساتھ چلتے مقدسین لوگوں کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ اور خداوند جو اب تک تجھے نہیں جانتے، تجھ پر ایمان نہیں لاتے، خداوند ہم چاہتے ہیں کہ اے خداوند وہ تجھ پر ایمان لائیں، وہ تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، توبہ کریں، دل سے ایمان لائیں، بپتسمہ لیں، نجات پا کر تیرے خاندان، تیرے گھرانے کا حصہ بن جائیں، اور تیرا یسوع نام ان کی زندگی میں عزت و جلال پائے۔ اپنے کلام کی حفاظت کر، سننے والوں کو بڑی برکت دے، اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کا بھاری فضل دے۔ سننے والوں میں اگر کوئی بیمار ہے، دکھی ہے، پریشان ہے، مشکل کا شکار ہے، کسی بھی پرابلم کا اے خداوند ان کی زندگی میں ہے، بلکہ اے خداوند بے روزگاری ہے، اور طرح طرح کی پرابلمز ہیں، یسوع کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر طرح کی پرابلمز کو، بیماری کو، دکھ پریشانی کو، قرضداری کو، بے روزگاری کو، یسوع مسیح ناصری کے نام سے، خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے ہم ڈانٹتے، باندھتے، حکم دیتے ہیں کہ جاتی رہے، اور تیرا یسوع نام عزت و جلال پائے۔ اپنے کلام کی حفاظت کر، اپنے لوگوں کو، ہم سب کو بڑی برکت دے۔ تیرا کلام جو سچائی، ہم شکر گزاری کرتے ہیں، یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سو پا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، کلام پر عمل کرنے کا باری فضل دے، اور ہمیشہ خداوند آپ کے ساتھ رہے۔ گاڈ بلیس یو۔